قرآن مقدس میں سے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اسی حوالہ سے چند مروزات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اولاً یہ بات نوٹ کر لیں، سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نورانیت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے اور بشریت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اس پر کئی شواہد موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو جہتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ تاہم میں نورانیت مصطفیٰ کے حوالے سے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خلق کیا۔ خود جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور جب حضرت آمنہ سے پوچھا گیا تو کہتی خارج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اور جب جبریل امین سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی نورانیت مصطفیٰ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ معروف روایت آپ سنتے رہتے ہیں، حضور نے خود پوچھا تھا کہ اے جبریل یہ بتا عمر کتنی ہے؟ پوچھا تو سرکار نے عمر جبریل کے بارے میں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے لیکن ایک بات ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ 70,000 سال کے بعد اللہ کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا اور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ذرا 72,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو یہ میکسیمم بنتے ہیں 5 ارب اور 40 کروڑ سال۔ پوچھا عمر جبریل کے بارے میں گیا، بتایا تارے کے بارے میں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل اللہ کی عزت کی قسم ہے جو تو نے اپنی حیات میں اپنی زندگی میں وہ تارا 72,000 مرتبہ دیکھا تو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ تارا میں محمد مصطفیٰ۔ اب دوستان محترم جب جبریل سے پوچھا گیا تو جبریل نے بھی وہ تارے وہ کوکب کی طرف اشارہ کیا۔ تارا کوکب نور کا ہوتا ہے۔ اب ذرا اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ بولے کیا آیا؟ نور۔ بولے کیا آیا؟ تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ اللہ پاک نے بھی حضور کے آمد کے وقت نور کا ذکر کیا۔ اب یہاں علماء کی میں توجہ چاہوں گا، اتنے صاحبان اسٹیج تشریف فرما ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن مقدس میں کتنا شاہ ہے؟ قرآن مقدس میں ایک آیت موجود نہیں ہے کہ جب حضور کے آنے کا ذکر ہو، آمد کا ذکر ہو تو خدا کی ذات نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس بشر آیا۔
اللہ کے بشریت مصطفیٰ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے جب آنے کا ذکر کیا تو کہا نور آیا. تھوڑا سا آگے آنا. جب آنے کا ذکر ہوا اللہ کی ذات میں بندانے کا، اللہ کی ذات میں بسرنے کا. جب اوپر سے نیچے مصطفیٰ آئے اللہ کی ذات نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا. بولنے ذرا کون آیا؟ بابا سے بلند بولنے ذرا کون آیا؟ نور آیا. کون آیا بولنے ذرا. اب ذرا اس مقام پہ رکیے گا، میں اوپر سے نیچے آنے کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ اوپر سے نیچے آئے کہا نور آیا. اب ایک شب ایسی تھی جس شب میں اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو شب معراج زمین سے اٹھا کر اوپر کا سفر کروایا اور کہا کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جو آپ کی اگر ہو تو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے حافظ صاحب جب اوپر سے نیچے کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا، اور جب نیچے سے اوپر بلایا تو کہا تمہارے پاس بندہ آیا. توجہ کرنا سلام. جب خدا کی ذات نے اپنے محبوب کو ان بندوں میں بھیجا کہا تمہارے پاس نور آیا. جب خدا کی ذات نے اسی بندے کو، اسی محبوب کو، اسی رسول کو، اسی مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کو، اسی مرتضیٰ کو جب دنوں میں بلایا تو کہا تمہارے پاس بھی بندہ آیا. مولا یہ بشروں میں بھیجتا ہے تو کہتا ہے نور آیا، بندوں میں بھیجے تو کہتا ہے نور آیا، نوریوں میں بلائے تو کہتا ہے بندہ آیا، بندوں میں بھیجے تو کہتا ہے نور آیا. نوریوں میں بلائے تو کہتا ہے بندہ آیا ہے. سمجھ بات کی نہیں آئی. ساتھ ٹائٹل دو، جہتیں دو، حالتیں دو، کیفیتیں دو. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اے محبوب کے امتیوں، قیامت تک اپنا عقیدہ سے سلامت رکھنا، عقیدوں میں عقیدہ شامل رکھے رکھنا. میں جب بھی محبوب کو کہوں گا بندہ کہوں گا، اور تم جب بھی کہنا مصطفیٰ کو نور کہنا، نور کہنا، نور کہنا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے نا، یہ بھی عاشقوں کا وظیفہ ہے. عاشقوں کا وظیفہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک صحابی آپ ثابت کر دیں جو یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ عاشق تھے، اور میں نے عرض کیا یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے. سارے صحابہ بولیں عاشق تھے اور یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے. اور مجھے یہ بتائیں کبھی کسی منافق نے یا رسول اللہ کہا ہو؟ بتائیں کبھی ابو جہل نے کہا یا رسول اللہ؟ بولیں کبھی ابو لہب نے کہا یا رسول اللہ؟ عتبہ نے کہا یا رسول اللہ؟ کسی منافق نے کہا یا رسول اللہ؟ صدیق اکبر کون تھے؟ عاشق تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے نہیں مانتے، کیسے کیسے عقیدے اور خیالات رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا جناب صدیق اکبر اتنے سستے نہیں ہیں جو تیرے جیسے کمینے کے حصے میں آئے. فاروق اعظم
इतने सस्ते नहीं है जो तेरे जैसे कमीने के हिस्से में आए। उस्मान गनी इतने सस्ते नहीं है जो तेरे जैसे कमीने के हिस्से में आए। हैदर करार इतने सस्ते नहीं है वो जो तेरे जैसे कमीने के हिस्से में आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर आशिक हैं और इन आशिकों के हिस्से में आए। मैंने अर्ज किया बताओ किसी साहबी ने या रसूलुल्लाह से इनकार किया हो, कोई साहबी दिखा तो या रसूलुल्लाह ना कहता, और कोई मुनाफिक बताओ तो या रसूलुल्लाह कहता। कहते बताना क्या चाहते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बताना ये चाहता हूँ खुदा की साथ में क़यामत तक मुस्तफा के गुलामों ने क़यामत तक ये अकीदा दे दिया आशिक कभी या रसूलुल्लाह छोड़ता नहीं है और मुनाफिक कभी या रसूलुल्लाह कहता नहीं है। आशिक कभी या रसूलुल्लाह छोड़ता नहीं है और मुनाफिक कभी या रसूलुल्लाह कहता नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने फरमाया कब जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आप जरा तवज्जो करें, आखिरी इख्तिताम में माइक देना चाहूँगा। मैंने अर्ज़ किया जल्दी आगे बढ़ूंगा। नूर की मोटी मोटी दो किस्में और बाकी सारी किस्में भी इन दो मोटी भी आ जाती है। एक नूरे मानवी और दूसरा नूरे हिस्सी। नूरे मानवी एक मानन नूर, माने के एतबार से नूर। जैसे कुरान को कुरान के लिए कहा गया, कुरान को ही कहा गया कुरान में कि कुरान नूर है। अगर कुरान हिस्सी नूर होता तो फिर तो लाइट जलाने की जरूरत ही ना होती। हर बंदा कुरान को उठाता, जिस कमरे में जाना वहाँ लाइट हो जाती। तो कुरान मानवी नूर है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानवी नूर भी है, हिस्सी नूर भी है। यानी हुजूर मानव भी नूर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नूर है जो नजर आता था। जैसे ये बल्ब रोशनी नजर आ रही है ना, ऐसे नजर आता था। अब इस पे मालूम की बातें आप सुनते रहते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में बैठी थी और सुई तलाश कर रही थी, तो सुई मिल नहीं रही थी। अचानक हुजूर की जलवागरी हुई, हुजूर के अचानक जलवागरी हुई। अब हुजूर के चेहरा अक़दस से इतना नूर निकला, उस नूर की रोशनी में हज़रत आयशा ने अपनी गुमी हुई सुई को तलाश कर दिया। अब दूसरी दलील इस पे क्या है? आप ये भी सुनते रहते हैं, हज़रत हलीमा सादिया जब सरकार को लेकर घर गई थी, आस-पास की औरतों ने, अहले मोहल्ला ने, सभी दाइयों ने ये कहा, हलीमा कौन सा बच्चा तेरे हाथ आ गया? सारी रात तेरे घर से चिराग बंद नहीं होता, सारी रात चिराग को जलाए रखती है। कहा कि मैंने तो चिराग जलाया ही नहीं है जब से सोना मेरे घर आया है, मैंने तो चिराग जलाया ही नहीं। लेकिन आप झूठ बोलती है, सारी रात तेरे कमरे से रोशनी आती रहती है। रात चुपके से दाइयाँ हज़रत हलीमा को चेक करने के लिए आई, रोशनी लाटे नूर छम छम बरस रहा है। अंदर घी क्या तुम कहती है? नो, मैं लाइट चलाती हूँ, ये कमरे में रोशनी है। कहा फिर आ गई हो तो आ जाओ, आ गई हो तो आ जाओ। जो मैंने देखा वो तुम्हें दिखा देना चाहती हूँ, आ जाओ। अंदर कमरे में लेकिन सरकार के चेहरे से नूर छमाछम बरस रहा था और उस नूर की रोशनी में सारा कमरा जगमग था। दोस्तान मोहतरम, हुजूर फकत इसी नूर न थे। इससे अगली बात भी है, हुजूर तो नूर घर थे, हुजूर नूर मुनकसिम करने वाले थे, हुजूर नूर तकसीम करने वाले थे, बांटने वाले थे। इसलिए दलील देना चाहूँगा कि सरकार के पास सहाबा बैठे मस्जिद नबवी में, हुजूर का जिक्र हो रहा है, तज़किरा चर्चा हो रहा है, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हुजूर अपनी गुफ्तगू से अपने सहाबा को नवाज रहे हैं। तो रात का काफ़ी वक्त गुजर गया। आसपास के सहाबा उठे और उठ के अपने अपने घरों को चले गए।
دو صحابی ایسے تھے جو دور سے آئے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دور جانا ہے، راستہ ذرا خطرناک ہے، پہاڑیوں کا علاقہ ہے، جنگل ہے، تو ذرا دور جانا ہے، روشنی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی کون سی پریشانی ہے؟ حضور نے فرمایا ذرا چھڑی لے کے آؤ، توجہ آپ کی ہے، ذرا چھڑی لے کے آؤ، چھوٹی لے کے آؤ، چھڑی لے کے آؤ۔ صحابی چھڑی لے کے آئے، حضور نے اپنے دست مبارک چھڑی پہ پھیرا، چھڑی روشن روشن ہو گئی، چھڑی پلکتی تھے، جگمگ 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 کرنے لگی۔ دونوں صحابی اس روشنی میں، اس چھڑی کی روشنی میں باہر نکلے۔ ایک ایسا مقام جگہ آیا جہاں سے ایک نے ادھر جانا تھا، دوسرے نے ادھر جانا تھا۔ کہتا میں لے کے جاؤں، تو اندھیرے میں جاتا ہے، تو لے کے جائے، میں اندھیرے میں جاتا ہوں۔ دونوں صحابہ کو ایک ترکیب سوچی، کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے، اس روشن چھڑی کے ساتھ ایک اور چھڑی لگا لیں۔ جو ہے اس روشن چھڑی کے ساتھ ایک اور چھڑی لگا لیں۔ چھڑی تلاش اور اس کے ساتھ مس کی، جو ہی مس کی یہ ساتھ والی چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر۔ حضور نور حسی بھی ہیں، مانوی بھی ہیں، لیکن حضور آگے نور کو تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ تو ہماری سوچ و فکر اور سمجھانے کے لیے عرض ہے، لیکن اس سے ماورا آگے کی بات ہے۔ خود صدیق اکبر نے سوال کیا تھا، آقا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا جانتا ہے، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا جانتا ہے۔ جواہر البہار کے اندر علامہ اسماعیل نبہانی نے ایک روایت لکھی ہے، سرکار نے حضرت علی سے اور حضرت عمر فاروق سے کہا میرے وصال کے بعد قرن میں میرا ایک یار رہتا ہے، ملنے کے لیے جانا ذرا۔ قرن میں ایک میرا یار رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جانا۔ تھوڑے سے رک کے ذرا بات کو ذہنوں میں بٹھا کے جائیے گا، ہمارے اس علاقے میں عقائد کو بڑا بگاڑا جا رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت میں زیادہ کچھ پھیلایا جا رہا ہے، یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا کچھ پھیلایا جا رہا ہے۔ دوستان محترم، یہ سٹیج، یہ منبر رسول، یہ مقام، یہ جگہ اہل سنت کا مرکز ہے، پیغام لے کے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں سچے، وہ حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے، سرکار نے آخر ان دونوں صحابہ کا انتخاب کیا؟ سرکار نے آخر ان دونوں صحابہ کا انتخاب کیوں کیا؟ بھائی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سرکار ان دونوں کو سفر پہ روانہ کر کے امت کو بتا رہے ہیں بندہ جب سفر پہ جائے تو جگری یار لے کے جاتا ہے، جب بندہ سفر پہ جائے تو جگری یار لے کے جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے حضور نے بتایا کہ کبھی افضل جو ہے نا، افضل صاحب اعظم وہ کرم فرمانے کے لیے کبھی چھوٹی کے پاس بھی جلا جائے، سنت ہو جائے گی صاحبہ۔ دوستان محترم، حضور نے قیامت تک دونوں ان اپنے ساتھیوں کو قرن میں سفر پہ روانہ کر کے بتا دیا عمر علی کا دوست ہے، علی عمر کا بھائی ہے۔ اچھا وہاں پہنچے، التبا سے کرنے سے ملاقات ہوئی، جو خاطر خواہ کر سکتے تھے ان کی خدمت جو کرنی تھی کی۔ اس کے بعد حضرت ویسے کرنے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت ویسے کرنے عرض کرتے کہ میرے شان کی بات سناؤ، کوئی میرے مصطفیٰ کا تذکرہ سناؤ۔ حضرت عمر و علی دونوں سرکار کا چرچا کرنے لگے، حضور کے حسن کی باتیں، حضور کی نورانیت کی باتیں، حضور کے عرش پہ جانے کی باتیں، فرش پہ قدم فرمانے کی باتیں۔ چپ ہوئے، اب ایسے کرنی کا جو حالہ محبت تھا نا وہ بھرا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی اور بات سنو، کچھ سونے کی باتیں، کچھ جاگنے کی باتیں، کچھ کھانے پینے کی باتیں، پھر خاموش ہوئے۔ اب ایسے کرنی کیسے کچھ اور سنو۔
پھر اور سنانا شروع کر دیا. مضمون کمپلیٹ ہوا نا تو حضرت اویس کرنی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بات پوچھو. ادب سے کہتے ہیں ایک بات پوچھو. کہتے ہیں جی پوچھئے. حضرت اویس کرنی کہتے ہیں عمر و علی یہ تو بتائیں کیا تم نے محمد کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے اویس جب دیکھا نہیں تھا تو تذکرہ کیسا؟ جب دیکھا نہیں تھا تو باتیں کیسی؟ اویس کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ تو محمد کی ایک جھلک تھی. جو کچھ دیکھا تھا تم نے وہ تو مصطفیٰ کی ایک جھلک تھی. ارے 70,000 باتوں کے اندر اس نے مصطفیٰ کو حقیقت مصطفیٰ کو چھپا کے رکھا گیا تھا. ایک پردہ پھرکتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے عشق والے بےتاب ہو جایا. عشق والے بےتاب ہو جایا کرتے تھے. عشق والے بےتاب ہو جایا کرتے تھے. کہا کہ پھر کس نے دیکھا؟ کہتے ہیں عاشق تھا اور دیکھ لیا طبیعت اور مزاج کو پہچان لیا. عشق میں ہے. دیکھیں حضرت اویس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ برس ہے. ملاقات نہیں ہوئی ظاہری لیکن حضور سے قربت نہیں فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پہ نشان ہے. اور میں عرض کرتا ہوں اکثر اللہ کی عزت کی قسم میں قربت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ قریب جائے. وہ بھی قربت ہے لیکن قربت اسے کہتے ہیں جو بڑوں نے مشن دیا ہے اس کو لے کے چلے. جو مشن پہ چل جائے وہی تو بندہ سیدھی راہ اختیار کرے گا. وہی تو سیدھی راہ پہ چل جاتا ہے. دوستان محترم کہا کہ پھر کس نے دیکھا؟ کہا کہ اس مالک نے دیکھا شب معراج جب کوئی نہ تھا. آواز ہے انہو هو السمیع البصیر. ادھر سے اپنے پردے ہٹائے ادھر سے محبوب کے پردے ہٹائے. فرمایا محبوب تیری حقیقت میں تیری معرفت کا ادراک کسی کو نہ تھا. تیری معرفت کسی کو نہ تھی. تیری حقیقت کو کوئی پا نہ سکتا تھا. کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا. اب ذرا پردے ہٹا. میں تجھے دیکھوں تجھے مجھے دیکھتا جا. میں تجھے دیکھوں اور تو مجھے دیکھتا جا. سو دوستان محترم قیامت تک عقیدہ پختہ لے کے جاؤ. کبھی بھی مصطفیٰ کی ذات میں باس نہ کرنا. اس لیے کہ جو حضور نے فرمایا ہے بس اسی پہ عمل کرتے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات کو کوئی نہیں جانتا. مصطفیٰ کی ذات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے.